نمبر ایس سے شروع ہو رہا ہے، یہ آخری 4 لائن۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا کافرین۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکری للعالمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت یا حکومت اور نبوت عطا فرمائی۔ فإن یکفر بہا ہؤلاء، اگر یہ لوگ ان کا انکار کریں گے، فقد وکلنا بہا قوما، تو ہم ان کی جگہ پہ ایسی قوم مقرر فرمائیں گے، لیسوا بہا کافرین، جو کہ اس کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ فبہداہ مقتدہ، تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں، اقتداء کریں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا ذکری، مگر نصیحت، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ محترم سامعین، گزشتہ سبق کے اندر اللہ نے اس بات میں بیان فرمایا سی کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان دے نال انہوں نے ظلم دی ملاوٹ نہیں کیتی، یعنی ایمان لیاؤن تو بعد اللہ دی ذات دے نال شرک نہیں کیتا، یہ لوگ امن دے حقدار نے اور ہدایت یافتہ لوگ۔ یعنی توحید نو من لینا جس طرح کہ وہ منن دا حق ہے، شرک دے قریب نہ جانا، اللہ نے انہوں امن قرار دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ کریم نے ہدایت یافتہ قرار دیتا ہے۔ اس بعد اللہ کریم نے تقریباً 18 انبیاء دا نام لے کے ذکر فرمایا،
اور اس کے بعد اللہ کریم نے آخر تے بھی بیان فرمایا انہاں دے آباء و اجداد، انہاں دیاں اولاداں، انہاں دے بھائی اسی انہاں نوں منتخب کر لیا سی، چن لیا سی، اور انہاں نوں اسی صراط مستقیم دی ہدایت عطا فرمائی سی، یعنی توحید دی اللہ کریم نے کہ عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے، اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی، اور اللہ تو سوا کسی نوں معبود بھی نہیں سمجھنا۔ آخر تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ دی ہدایت ہے جڑی کہ اللہ کریم نے انبیاء، انہاں دیاں اولاداں نوں، انہاں دے بھائیاں نوں اور انہاں دے آباء و اجداد نوں اللہ نے عطا کیتی۔ اللہ پھر جنوں چاہتا ہے اپنے بندیاں وچوں ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور آخر تے اللہ کریم نے بات بیان فرمائی کل دے درس کے اندر کہ اگر یہ 18 انبیاء جنہاں دا میں ذکر کیتا ہے اور انہاں دیاں اولاداں، انہاں دے ماں باپ اور انہاں دے بھائی سب نوں اللہ نے شامل کیتا ہے کہ اگر یہ شرک کر دے تو اسی انہاں دے اعمال نوں تباہ و برباد کر دیں، انہاں دے اعمال دا ایک کوڈی بھی مول نہ پیدا۔ حالانکہ انبیاء نے شرک نہیں سی کرنا، جنہاں نوں اللہ نے ہدایت دے دتی صراط مستقیم دی، توحید دی، وہ کیویں اللہ دی ذات دے نال شرک کر سکتے سی؟ یہ تنبیہی کلمات ساڈے واسطے نے کہ اگر یہ لوگ جنہاں نے کرنا ہی نہیں، اگر انہاں دے کولوں اللہ نہ کرے کہ ایسا عمل ہو جاتا تو میں انہاں دے اعمال بھی برباد کر دیندا، تو تواڈے اعمال جڑے نے انہاں دی میرے نزدیک حیثیت کی؟ جے اعمال نوں بچانا ہے، آخرت دی کامیابی چاہتے جے، پھر توحید دا پلہ تسی نہیں چھڈنا۔ ہر صورت دے اندر جس طرح حق ہے توحید نوں منن دا، اس طرح تسی توحید دا حق ادا کرنا۔ بری کائنات دے کولوں نا امیدی، امید صرف اللہ دی ذات دی کولوں۔ اگے اللہ کریم نے اج دے سبق دے اندر ارشاد فرمایا کہ اے جڑے انبیاء نے نا، اللہ نے انہاں نوں کتاب بھی عطا فرمائی، حکمت اور دانائی بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اکثر آتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ تے اللہ نے اتنے ذکر کیتا نا کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ آپ اس چیز دے معلم بن کے آئے ہیں، اللہ نے استاد بنا دیتے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعنی اپنی امت نو کتاب و حکمت سکھاندے سن۔ ایک کتاب و حکمت دا مل جانا، ایک نو معلم بنا دیتا جا رہا ہے، شان مقام مرتبہ جڑا ہے بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اللہ نے مختلف مقامات تے اس بات کا ذکر فرمایا، اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دے وچ بھی یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ ایسا نبی کائنات تے مبعوث فرمائے انہاں دے وچوں جڑا انہاں نوں کتاب و حکمت سکھائے، معلم بنا کے بھیج۔ اور اللہ دے نبی نو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے پوری کائنات دا کتاب و حکمت دا معلم بنا کے بھیجے۔ ہن الگ بات ہے کہ اسے آپ دی کتاب و حکمت تو فائدہ نہ اٹھائی۔ اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کریم سانو آپ دی رہنمائی دے کولو فائدہ اٹھا کے کتاب و حکمت دی سمجھ اللہ کریم عطا فرما دے۔ اللہ کریم نے اگے تنبیہی کلمات بیان فرمائے نے، اے قریش مکہ یا کفار، اگر تسی اے میرے انبیاء دے تے ایمان نہیں لیاندے اور خصوصی طور تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان نہیں لیاندے، آپ دے نال کفر کر دے دے، پھر اللہ کریم ایسی قوم منتخب کرے گا جڑی قوم پھر انہاں دا انکار کدی نہیں کرے۔ ایسے جیالے ہون گے، ایسے پروانے اور دیوانے ہون گے، توحید تو جان دے دیں گے، اپنی سر تڑ دی بازی لگا دیں گے، جسم دا قیمہ بنوا لین گے، گرم کوئلیاں تے لیٹ لین گے، گرم ریت دے اتنے لٹایا جائے گا، پیروں تے رسی پا کے پتھریلی نوکیلی زمین دے اتنے گھسیٹیا جائے گا، لیکن وہ پھر بھی آکھیں گے اللہ عقل لائے، عقل لائے، عقل لائے۔ انہاں دے ایمان نو کوئی قطعی طور تے متزلزل نہیں کر سکتا،
ایسا ٹھوس ایمان انہوں کا ہوئے گا تو اللہ کریم ارشاد فرماندے نے ایسے پروانے اور دیوانے دواں گا جڑے کدی بھی اس بات کا انکار نہیں کریں گے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماندے نے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، دنیا والیو یہ ہوئی لوگ نے جنہ کا میں تذکرہ سابقہ سبق دے اندر کر چکیا ہاں۔ اللہ کریم فرماندے نے اسی انہاں نوں کتاب بھی عطا کیتی ہے، حکومت بھی عطا کیتی ہے، حکمت اور دانائی بھی عطا کیتی ہے اور نبوت بھی عطا کیتی ہے۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اللہ کریم ارشاد فرماندے نے اگر یہ لوگ انہاں دا انکار کرن تو بعد نہ آئے انہاں تے ایمان نہ لیاندا فقد وکلنا بہا قوما، اسی ایک ایسی قوم منتخب کران گے، ایسی قوم آپ نو عطا کر دیں گے، اپنے انبیاء نو عطا کر دیں گے، لیسو بہا کافرین، اور قطعی طور تے انہاں دا انکار کرنے والے نہیں ہون گے، ایمان لیاون والے ہون گے۔ مفسرین اس مقام تے بیان فرمایا ہے اس تو مراد مہاجرین اور انصار، جنہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہجرت کیتی، اپنا علاقہ چھڈ کے دین واسطے چلے گئے، اور جنہ نے انہاں دی امداد کیتی۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے کہ اے پروانے اور دیوانے دواں گا جڑے کہ سب کچھ نبی تو قربان کرن واسطے تیار ہو جان گے، جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، اولاداں بھی حاضر نے، قطعی طور تے یہ اس بات کا انکار نہیں پھر کرنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء، پکا ٹھکا انہاں دا ایمان ہوئے گا، ساڈے جیسا متزلزل ایمان نہیں کہ دکھاؤ جا کچھ ہونے نیڑے کہ رب نیڑے، اسی آندھی نہیں کچھ ہونے نیڑے آ آندھے جاؤ ساڈے جسم کا قیمہ بنا دیو، اسی اس توحید والے کلمے نوں چھڈ نہیں سکتے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حالات دیکھ لو، یعنی کتنی انہوں نے وصیت دیتی گئی، لیکن انہوں نے آخیا نہ بھئی اللہ عقل ہے، اس حد تک کہ جیویں جیویں زیادہ مارتے ہیں حضرت بلال بڑے زور دے نال اچھی آواز نال سگوں کہندے نے اللہ عقل ہے۔ اگر انہوں نے مارن دے اندر جوش آ رہی ہے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا توحید دا جوش مار دے، وہ بھی جناب بڑی بلند آواز نال کہندے۔ کئیاں نے آکھیا سیگا کہ بلال ذرا ایسا آواز نال اللہ اللہ کر لیا کر، کہنے لگے نا بھئی ساری عمر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ساری عمر میں بتاں دی پوجا دے اندر گزار دیتی، رب دی توحید تو میں بے بیرا رہا، قطعی طور تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان نہ لیاندا، پوری عمر میں گواہ لئی توحید دے خلاف اور بتاں دا میں پجاری رہا۔ اگر اللہ کریم نے اج مینوں ایمان جیسی دولت نصیب فرمائی ہے تو قطعی طور تے میں اس ایمان نو اور توحید نو چھڈ نہیں سکدا۔ کہنے لگے کوئی نہیں ایسا ایسا کہہ لیا کر، آپ فرمانے کہ نہیں بھئی میں نہیں ایسا کہہ، جنہیں تسی زیادہ اچھی آندے ہو انہاں تانوں زیادہ مار دے نے۔ فرمان لگے جدو مینوں زیادہ مار دے مینوں سواد ہور آندا ہے، مینوں مزہ ہی بڑا آندا ہے، لطف ہی بڑا آندا ہے۔ پوج بت میں ساری عمر لنگا لئی، رب تو بیگانے ہو کے زندگی گوا لئی، پوج بت میں ساری عمر لگا لئی، رب تو بیگانے ہو کے زندگی گوا لئی، شکر خدا دا دولت وعدت دی پا لئی، پڑھ لیا کلمہ دلوں سردار دا نام محمد والا، کالج ٹھار دا نام محمد والا، کالج ٹھار دا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے مینوں تے لطف ہی بڑا آندا ہے، مزہ ہی بڑا آندا ہے، ٹھنڈ پੈ جاندی سینے دے اندر جس ویلے میں توحید دا کلمہ اپنی زبان چک کہنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر نے بھی آکھیا سی، کہنے کہ نا بھئی یہ مینوں مشورہ نہ دیو، میں نہیں ایسا کر سکتا، میں تے ایک ہی گل سمجھنا
وہ بات کیڑی ہے کہ یا تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمت جا کے بیٹھ جاواں گا، یا میں اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیا۔ دانے کہن دیوانیاں تائیں بہتر صبر کمانا، دانے کہن دیوانیاں تائیں بہتر صبر کمانا، عشق کہے جے ملے نہ پیارا بہتر ہے مر جانا۔ کہنے کہ یا تے میں جان دے دیاں گا یا آمنہ دے لال دے قدمہ میں جا کے بیٹھ جاواں گا۔ پھر اللہ نے موقع لے آندہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کروایا، پھر نبی دے جوڑے میں چا کے بیٹھ۔ محبوب جی اے دن میں کتے انہوں یاد کریا کردہ سا کہ اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت جی اتنے بیٹھن دی اللہ میں توفیق عطا فرما دی۔ اس لیے آپ مکہ چھڑ کے اپنا مدینہ چھڑ کے چلے لے آپ دے وصال تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وفات تو بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر نے جا کے روک گیا، بلال یار نہ جا، فرمان لگے تسی اپنی ذات واسطے خریدیا سی یا اللہ دی رضا واسطے؟ فرمان لگے نہیں اللہ دی رضا واسطے۔ پھر کہنے لگے ابوبکر تسی نے روک نہیں سکتے، میں آزاد ہوں، اللہ دی رضا واسطے مینوں خرید کے تسی آزاد کیتا سی تے ہن مینوں روکو نا، میرا اتنے دل نہیں لگتا۔ کیوں جی؟ میں سونا محبوب نظر نہیں آتا۔ جدو میں اگے کلمہ شہادت کہنا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ اور میری نگاہ دے سامنے ہوتا سی تو میری طبیعت شاش پشاش ہو جاتی، میں خوشی نال پھولیا نہیں سی سماندا، لیکن انہوں نے سونے محبوب دا چہرہ نظر نہیں آتا۔ کیوں جی؟ ہن 1450 سال بعد نہ مولویاں نوں نظر آتا۔ کیوں جی؟ ہن تے ہر محفل جاندے نے جی، کرسی خالی رکھی جاتی انہاں واسطے اسپیشلی سجا کے تو تشریف فرمانے جی۔ خطیب پاکستان مولانا عبداللہ نصار صاحب آکھے کرتے یار سانوں نہیں کدھر دکھا گیا تیری اکھ دیکھنے والی، کہندا چل یار ہاتھ ہی لوا دے، جے تسی اکھی نہیں دکھا سکتے ساری اکھ ویکھن والی ہاتھ ہی کتے لوا دیو۔ یعنی قوم دا عقیدہ اس قسم دا بن گیا ہے۔ وہ کہندا جی ہر جگہ موجود، اللہ دے بدے نہیں، اپنے روضہ انور دے اندر تشریف فرما، انہاں دی عالم برزخ دی زندگی ہے۔ تو اللہ کریم نے اس مقام تے ارشاد فرمایا محبوب جی پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، اگر یہ لوگ انکار کریں گے ایسے پروانے اور دیوانے تانوں عطا کراں گا کہ جڑے کدی تہاڈی نبوت دا اور تہاڈی جو تسی توحید دا پیغام پیش کر رہے جے یہ کدی بھی انکار کرنے والے نہیں ہون گے۔ اگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اولئک الذی ہدا، اولئک الذی ہدی اللہ، اے لوگ نے جنہاں نوں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اے اللہ دی ہدایت کہ یہ مولوی بھی ہدایت دین رہے ہیں نا، ہاں جی پٹھیاں ہدایت، پٹھے مسئلے عجیب و غریب کہانیاں سنا نے۔ اللہ فرماندے نے توحید دی جڑی ہدایت ہے نا اسی انہاں لوگاں نوں عطا کیتی ہے، اور اللہ کریم اپنے نبی نوں فرماندے نے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں دی ہدایت دی اقتدا کرو، دے پیچھے چلو۔ اس تو مراد ہدایت تو کی توحید، اور جو سابقہ شرعی احکامات نے جڑے کہ منسوخ نہیں ہوئے، مفسرین نے بیان فرمایا اس تو مراد کو سابقہ، کیونکہ دین جڑا نا ایک ہی رہا اسلام، پوری کائنات تے دین جڑا اسلام ہے، شریعتاں ذرا تھوڑا بہت مختلف رہی ہیں، مسائل کی تبدیلی آتی رہی ہے، اور وہ آن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے دین آن کے مکمل ہوئے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ رب نے اللہ دے نبی دے اتنے آن کے دین مکمل کر، دین ایک کے اسلام اور شریعتاں دے اندر تھوڑا بہت اختلاف رہے ہے کہ بعض مسائل اللہ کریم نے منسوخ کرتا، نئے مسائل لین دے، نئے احکامات لین دے، شریعت یہ بدلتی رہی ہے، لیکن دین جڑا نا ایک ہی رہا ہمیں یاد ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی الاتی بھائیاں، باپ ساڈا ایک ہی ہے، ماواں ساڈیاں مختلف ہیں، تو دین دی طرف اللہ دے نبی نے اشارہ فرمایا کہ دین ایک ہی ہے، شریعتاں تھوڑی جہاں مختلف رہی ہیں۔ تو اللہ کریم نے اس مقام تے بیان فرمایا محبوب جی
تسی انہاں دی ہدایت یعنی توحید دی پیروی کرنی، جس طرح وہ توحید دی دعوت دے رہے نا اس طرح تسی دینی، ذرا فرق نہیں پان دی کوشش کرنی۔ جڑے احکامات انہاں دیناں دے اندر ہے سن، اللہ نے تواڈے دین دے اندر برقرار رکھے نے، انہاں دی بھی اقتدا کرنی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو، اے جڑی میں تبلیغ کر رہے ہیں، توحید دا پیغام سنا رہے ہیں، دین دیاں باتاں تانوں سنا رہے ہیں، اے میں تواڈے کولوں معاوضہ نہیں منگدا، کیونکہ میں معاوضہ نہیں، خالص اللہ دی رضا واسطے دین سنا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سنان دے پیسے لیندے سن؟ نہیں۔ سابقہ انبیاء دیکھ لو، مختلف دا اللہ کریم نے قرآن مجید ذکر فرمایا، اے ہوئے الفاظ اس مقام تے کہ میں تواڈے کولوں معاوضہ نہیں مانگدا جو میں تبلیغ کر رہے ہیں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین کے لفظ نے کہ میرا معاوضہ اللہ رب العالمین دے سامنے، میں تے رب کولوں جا کے اجر لینا۔ ہن اسی آنے جی اسی دنیا کولوں لینا، کیوں جی؟ باقاعدہ طے ہوندا ریٹ پہلے، ٹائم لینا کہندا جی پہلا جی تسی بیانہ جمع کرو، اینا میں لواں گا تے تھوڑا جہا کرایہ شرایہ اینا جڑا نا بیانہ وہ جمع کرا دیں۔ اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے، جڑا کوئی جنہ کچھ ہی نہ دے دیندا یا تہاڈی خدمت کر دے، اللہ دا شکر ادا کرو کہ تانوں یہ لوگ چاہتے نال سنن واسطے آنے ہیں، تہاڈے نال محبت دا اظہار کرتے ہیں، پیار دا اظہار کرتے ہیں۔ شکر کرو کہ اللہ نے تہاڈی چاہت نہیں رکھی، تانوں کندھیاں تے چکی پھردے ہیں، ہتھاں تے چکی پھردے، تہاڈے تے پھل نچھاور کرتے ہیں۔ صرف اسی مال نوں سامنے رکھے ہے، جڑا ماڑا ہے ہن تے ماشاءاللہ انہاں نوں سن ہی نہیں سکدا، جڑا تھوڑا جہا نمبر شمبر جدے چل جاندے نا، جدی رگ درا اچھی بن جاندی ہے، پھر انہوں ماڑا بندہ سن نہیں سکتا، کیونکہ معاوضہ بہت پھر بڑھ گیا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب پیغمبر دی تسی اس بات دا اعلان فرما دیو قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تواڈے کول اجر دا مطالبہ نہیں کردا، ان هو الا ذکر للعالمین، جو کچھ میں سنا رہے ہیں تمام جاناں دے واسطے نصیحت ہے، اس نصیحت نو قبول کر لو۔ اللہ کریم تانوں دنیا تواڈی دنیا بھی سوار دے گا تے آخرت بھی سوار دے گا۔ میں اپنی بات کو ان لفظوں تے سمیٹنا چاہنا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوبارہ سماعت فرما لو۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکومت یا حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ فَإِن یکفر بِہَا ہؤلاء، اگر یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، فقد وکلنا بہا قوما، تم ایسی قوم آپ کے لیے مقرر فرما دیں گے، لیسا بہا کافرین، جو کہ اس کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، ہدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، فبہداہ مقتدی، آپ ان کی ہدایت کی جو ہے نا وہ پیروی کریں، اقتداء کریں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے میں اس پر تم سے معاوضہ نہیں مانگتا، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو صرف تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔